گروپ میں کل تک جو افواہیں تھیں وہ یہ تھیں کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کے جہانگیر ترین گروپ صاحب کے گروپ کے جتنے ایم پیز تھے چیف منسٹر کے ساتھ یا باقی وزراء وفاقی وزراء کے ساتھ، تو اس کے بعد شاید یہ کہا تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ آج کا جو کٹ تھا، جو ڈنر تھا، اس میں شاید تعداد کچھ کم ہو جائے گی۔ ایک تو ذرا اس پہ بتا دیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے یا کچھ ہوا ہے ایسے، کیونکہ بہت ساروں کے تحفظات دور ہو گئے۔ نہیں حیدر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، ان کو تھوڑی سی سمجھانے کی بات ہے کہ دو ایشوز چل رہے ہیں جی، دو۔ ایک چل رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کے دفتر میں، اور وہ ہے متعلقہ جہانگیر خان صاحب کا۔ اس کی جو فال آؤٹ ہو رہی تھی، وہ چیف منسٹر صاحب کے دفتر والوں نے بھی تو اپنی کوئی کارکردگی دکھانی تھی نا جناب، کہ جی وہ وفاق کے ساتھ ہیں اور وہ وفاق کے نمائندے ہیں چیف منسٹر صاحب، وہ یہاں بیٹھے ہیں بالکل عمران خان صاحب کی خوشنودی کی بنیاد پہ وہ یہاں پر برجمان ہیں۔ تو وہ یہاں کے لوگوں نے چھوٹے موٹے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا ہلکے کے، اس کے اوپر انہوں نے یہاں تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی ان لوگوں کے ساتھ جو جہانگیر خان کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو لہذا ان کے جہانگیر خان نے اس کو بھی اپنے تگ و دو کا حصہ سمجھا اور کہا کہ جی اس لیے آپ ان سے ناراض ہو رہے ہیں کہ جی یہ میرے ساتھ ان کی ہمدردی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ گروپ اپنا پارٹی کے اندر کسی کے ساتھ کوئی اگر ہمدردی ہو، تو یہ تو نہیں ہے کہ وہاں کے دفتر والے چیف منسٹر کے اور جو ڈسٹرکٹ کی گورنمنٹس ہیں وہ کھڑے ہو کے ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور کوئی اپنا سرد موری کا ایک رویہ رکھیں۔ تو اس کے اوپر بھی ایک پریشر دیا گیا اور ان کے خلاف بھی بات کی گئی، جس کو انہوں نے بیٹھ کے وہ اپنا مسئلہ ان کا حل کر دیا۔ مگر اصلی مسئلہ حیدر صاحب ہے چیف پرائم منسٹر صاحب کے دفتر میں، جس کی پرائم وجہ سے منسٹر عمران خان صاحب کے آفس میں مسئلہ ہے، اصل مسئلہ۔ جی اصل مسئلہ وہاں پر ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جہانگیر خان کے خلاف ایک قانونی اور کرمنل کیس انسٹیٹیوٹ کرائے۔ جب انہوں نے یہ کیا تو جہانگیر خان نے جب لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو خود بھی پتہ لگا، تو بہت سارے دوست اس بنیاد پہ جہانگیر خان کے ساتھ ہمدردی کے طور پہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ جہانگیر خان کو وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ علاقے میں ہمارے جہاں بھی ہم پھرتے رہے، کون نہیں جانتا جہانگیر خان کیا ہے اور اس کا بود و باش کیا ہے، اس کا آگا پیچھا کیا ہے، اس کی ایک گڈ ول کتنی ہے، اس کی خدمات کیا ہیں، اور وہ کس قسم کا کاروباری ہے۔ آپ کو حیدر صاحب معلوم ہونا چاہیے کہ جہانگیر خان کے پاس 15,000 کاشتکار رجسٹرڈ ہیں، 15,000 جو گنے کا کام کرتے ہیں، اور وہ ان میں سے 10 آدمی، کوئی بندہ پارٹی پوری زور لگا لے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پورے زور لگائے ہیں کہ وہ ان کے خلاف 10 آدمی اکٹھے کر کے ان کے خلاف بیان دلوا سکیں کہ جہانگیر خان کی آرگنائزیشنز نے ان کے ساتھ اپنا گنے کی قیمت کبھی کٹوتی کی ہو، کبھی ان کے ساتھ وزن کم کرایا ہو اور ٹرالی کے اندر پیسے کاٹے ہو، یا ان کو تاخیر سے پیمنٹ دی ہو، تاخیر سے پیمنٹ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ 4 چیزیں اس کے 15,000 آدمی کے ساتھ، کم از کم 5-4 آدمی تو ایک گھر کے منسلک ہوں گے نا جناب۔ صحیح خاکوانی صاحب، کتنے بندے بنتے ہیں، بالکل یقیناً جانتے ہیں سارا کچھ خاکوانی صاحب۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کیسز جو بنے ہیں یہ تو باقاعدہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور اس پر پرائم منسٹر کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب کی پرائم منسٹر نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ ایف آئی اے کی جتنی ابھی تک فائنڈنگز ہیں ان کو دوبارہ ری وزٹ کریں اور اس کے بعد اپنی ایک رپورٹ بنائیں، جو ابھی تک کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پرائم منسٹر کو سبمٹ ہو گئی ہے یا آئندہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گی۔ آپ کے جو ہم خیال گروپ ہے ان کا خیال ہے کہ جی فوری طور پر اس کو پبلک بھی کیا جائے، لیکن پرائم منسٹر کو کچھ ان کے جو قریبی ہیں لیفٹ رائٹ وہ وارن بھی کر رہے ہیں۔ آج ڈیلی ٹائمز کی خبر ہے جو آپ نے یقیناً پڑھی بھی ہوگی، اور اس میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ اس میں ایک پیرا بڑا امپورٹنٹ ہے، if you allow me I'll quickly go through that۔
The Prime Minister has been told by certain quarters that if the report goes in favor of Tareen, it will be deemed a soft gesture towards the estranged PTI leader. Besides, it will undermine the PM as well as PTI's position on the merit and anti-corruption narrative and will also be perceived as an NRO to जहांगीर खान तरीन. सोर्सेज के हवाले से ये खबर आपने यकीनन पढ़ी होगी. अब ये सूरत हाल है, आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब अगर वो क्या कहते हैं कि करते हैं नहीं करते तो दोनों तरफ एक डबल एज प्रॉब्लम है जेपेडी. जी हाँ भाई साहब, हैदर साहब, आप मुनसिफ बन जाएं, मैं आपको एक दो सवाल करता हूँ, आपके सारे इस सवाल का वो जवाब हो जाएगा. सर आप ईमानदारी से मुनसिफ बन जाए और मुनसिफ से तवक्को है कि जी वो जो बात सही होगी वो करेगा. जी जी. वो ये है हैदर साहब कि जहांगीर खान के खिलाफ जो केस बनाया गया है, इसको मान लेते हैं ये कि सच्चा केस है, मान लेते हैं. और जब यहाँ एक लोगों ने उसको भाग दौड़ करके सारे बंदों ने जो कुछ करना था उसके खिलाफ कच्चा चट्टा निकाल के उन्होंने एफआईआर बनाकर क्रिमिनल केस की वहां अदालत में दाखिल करा दी, तो लिहाजा फिर तो तमाम हजरात कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता. ना अली जफर साहब इंटरफेयर कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं. सही. ये सिर्फ और सिर्फ फैसला होगा अदालत के अंदर. इसमें तो आपका बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं. तो फिर ये कानून पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा दफ्तर जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं, तो उनको भी ये चीजें पता होगी न जनाब. बिल्कुल. ये तो नहीं हो सकता कि वो इस चीज से ला इल्म है. तो फिर उन्होंने अली जफर को क्यों टास्क दिया? उन्होंने, मैं उसका जवाब दे देता हूं, आप तो चुप कर जाएंगे ना, क्योंकि आप इस वक्त माशाल्लाह ऐसे मनसब पे हैं. नहीं, मैं जज नहीं कर सकता जी, मैंने तो आपसे सवाल करना है यकीनन. जी 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 जी. तो मैं ये कहता हूं कि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे क्यों ये कहा कि आप ये इंक्वायरी करके ले आए? इसका मतलब ये था कि वो जानते थे कि शायद मेरे दफ्तर वालों ने मुझे इस चीज में सही चीज ना बताई हो सकता है ये सारे जो बंदे इकट्ठे होके कह रहे हैं जहांगीर खान को, मैं भी तो 8-10 साल से जानता हूँ, वो कहेंगे ना अपने आप को कि 10 साल तो मैं जहांगीर मेरे लिए सोने का था, आज एकदम पित्तल का बन गया. तो ये क्या वजह बनी? तो उन्होंने सोचा होगा ना कोई, तो उन्होंने सोच के सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, कानूनी तौर पे नहीं मैं कह रहा, अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने एक न्यूट्रल आदमी को कहा कि तुम बताओ कि क्या इसमें सही है, सदाकत है, क्या सच है, झूठ है. जो चीज आएगी खाकवानी साहब कहें. खाकवानी साहब, मोहतबाना गुजारिश है क्योंकि मेरे पास वक्त अभी कम है, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूं. एक तो ये कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस रिपोर्ट को, अली जफर साहब की रिपोर्ट को, जिसमें वो कह देते हैं मुबैना तौर पर कि जी ज्यादती हो रही है, गलत केसेस बने हैं, और इसको पब्लिक किया जाए, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए तो डबल जेपेडी है कि उनका एक मौकफ है कि वो किसी इस तरह के केसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे. और अगर इस तरह की चीज आती है एक सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की तरफ से और एफआईए की फाइंडिंग्स को वो चैलेंज करते हैं, जो कि शेख रशीद साहब उसके मिनिस्टर हैं, उनके अपने साथ हैं, तो उनके लिए तो बहुत परेशानी है ना. तो ऑपोजिशन तो कहेगी कि जी ये देखें अपने दोस्त को एनआरओ दे दिया. तो अच्छा, आपका ये आर्गुमेंट ले लेते हैं जी, और अपोजिशन का भी आर्गुमेंट यही होगा जो आप फरमा रहे हैं. तो फिर तो इमरान खान साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर किसने मजबूर किया है कि वो जनाब ये एक्शन लें? चलें, एक्शन अगर ले लिया तो आप लोग जोर क्यों लगा रहे हैं कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए? नहीं, देखिए ना, फिर आपने इतनी लंबी बात करके मुझे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं खाकवानी साहब कि अगर रिपोर्ट, तो सुने ना जी हैदर साहब, बी फेयर, बिकॉज यू हैव गिवन अ नैरेटिव. आपने लोगों के सामने अपना वो नैरेटिव पेश किया है जो कि अपोजिशन कह सकती है या इमरान खान साहब के दफ्तर वाले कुछ कह सकते हैं. मतलब तो मेरा क्या एक आदमी जिसके साथ ज्यादती हो रही है उसको इस चीज पे
الٹا لٹکا دیا جائے کہ کیس اس کے خلاف نہیں بنتا مگر ہمارا نیریٹو کامیاب رہنا چاہیے. نہیں ایگزیکٹلی آئی ایگری, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پبلک کرنے پہ زور کیوں ہے؟ پبلک نہ کریں اور اس کے بعد ایف آئی اے کی کھینچ کر لیں, اس کو کہیں کہ بھئی آپ نے یہ یہاں پہ غلط کام کیا. بات سنیں جی پبلک مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو پتا ہے کہ جہانگیر خان کی کیا پوزیشن ہے. میں تو آپ جو بھی کہیں میں جانتا ہوں, میں تو ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پبلک نہ کریں, آپ اپنا دل تو صاف کریں. اچھا آپ جہاں عمران خان صاحب کا دل تو صاف ہونا چاہیے. اچھا خاکوانی صاحب کوئکلی مجھے لاسٹ 10 سیکنڈ. کرائی ان سے. آئی ایگری آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دل صاف ہونا چاہیے. آخری دل صاف ہونا چاہیے نا, مان لیتے نا آپ بات. بالکل میں مانتا ہوں. اب آخری چیز میں اور کہتا ہوں جی کہ جس بندوں نے یہ دل میلا کرنے کے لیے پارٹی میں اختلاف کی بنیاد رکھی ہے, ان کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ان کے نام بتا دیں. ان کا نام یہ بیٹھا ہوا ہے یار, یہ آپ کا شہزاد اکبر, اور کون ہے یار؟